پہلی بار حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ ہیں. محسن نقوی صاحب جھوٹ بول رہے تھے. ایک پیج کا سلسلہ ہے نا, یہ تو عمران خان نیازی نے قائم کیا تھا, کسی نہ کسی طرح اپنا الو سیدھا کریں یا پیسے بنائیں. ملک بحرانوں کی دلدل میں پھنس گیا اور انہوں نے بیسیکلی پاکستان کو اپنے چنگل میں جکڑا ہوا ہے. آج میں نے ٹویٹر پہ ایک بیان دیکھا جو کہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں ان سے منسوب کیا گیا تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی بار حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کن لوگوں کی بات کر رہے تھے, ان کے بیان دینے کا مقصد کیا تھا. کیا وہ فخریہ بتا رہے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, یا وہ یہ اسٹیبلش کر رہے تھے کہ ہم پہلے ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک پیج پہ ہو کے حکومت بنائی ہے, مجھے نہیں معلوم. لیکن محسن نقوی صاحب جھوٹ بول رہے تھے, کیونکہ اصل میں جو یہ ایک پیج کا سلسلہ ہے نا, یہ تو عمران خان نیازی نے قائم کیا تھا. اس نے تو مختلف جرنیلوں سے اپنے تعلقات رکھے, ان کے بوٹ پالش کیے, ان کی خوشامدیں کی. الیکشن ہونے سے پہلے اس کے جلسے کرائے گئے, اس کے دھرنے کرائے گئے, اس کو فنڈ بھی انہوں نے کیا, اس کو آرگنائز بھی انہوں نے کیا. پھر اس کے انٹرویوز جو تھے وہ ارینج کرائے گئے مشہور صحافیوں کے ساتھ. 1-on-1 بیٹھ کے اس سے سوال جواب ہوتے تھے. اس کے منہ میں جو بھی آتا تھا بک دیتا تھا, کوئی بھی آگے سے اس کو چیلنج نہیں کرتا تھا, یا اگر چیلنج کرتا تھا تو یہ جواب نہیں دیتا تھا. تو اس طرح اس کا ایک امیج بنایا گیا, اس کو ایک لیڈر کے طور پہ پیش کیا گیا. اور وہ جو سوشل میڈیا ٹیموں نے کیا, جو اس کو پارسائی کا لبادہ پہنایا, وہ تو ایک الگ کہانی ہے. جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو اس وقت بھی یہ اس تمام سپورٹ کے باوجود وہ سادہ اکثریت نہیں لے سکا, تو وہ حکومت نہیں بنا سکتا تھا. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, جنرل باجوہ تھے اس وقت, انہوں نے اس کی مدد کی, اور دوسری جو سیاستدان تھے دوسری پارٹیوں میں, ان کو توڑ کے اس کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل کیا گیا. یہاں پہ تو سیاستدان پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا الو سیدھا کریں یا پیسے بنائیں. وہ ہر وقت اپنا ضمیر بیچنے کو تیار ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ مل گئے ان کو, اور اسی طرح سے پھر انہوں نے چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ اس کے الحاق کرائے گئے, اور اس طرح تو اس کی حکومت بنی اور اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا گیا. اب عمران خان اس وقت جنرل باجوہ کی جمہوریت پسندی کے, ان کی اعلیٰ ظرفی کے قصیدے پڑھتے تھے, اس کے لیے اعلان کرتے تھے, جلسوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے ان کی تعریفیں کی. اصل میں وہی ایک پیج تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عمران خان وہ جو وزیر اعظم کی کرسی تھی نا, اس کو وہ بادشاہت کا تخت سمجھنے لگے. اب پاکستان میں ایک روایت ہے کہ جو امریت ہوتی ہے وہ تقریباً 10 سال تک قائم رہتی ہے, اس کے بعد لوگ اٹھ جاتے ہیں یا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو عمران خان یہ خواب دیکھنے لگے کہ وہ 10 سال تک وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھیں گے, ایک پیج پر رہیں گے, اور اس کے بعد وہ اپنا قدم اتنی مضبوطی سے جما لیں گے کہ ان کو ہٹانا بھی مشکل ہو جائے گا, تو پھر وہ بادشاہ بن جائیں گے. اب یہ ان کی قسمت تھی یا ان کی نااہلی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکا, ان کا یہ خواب ٹوٹ گیا, ان کو نکالا گیا. اس کے پیچھے بھی ایک اور کہانی ہے جس کی ہم بات نہیں کرتے ابھی اس وقت. لیکن کیونکہ عمران خان بہت ہی خود پسند اور انا پرست انسان ہے, ان کی انا کو اتنی ٹھیس لگی کہ انہوں نے غصے میں آ کے ایسے قدم اٹھائے, ایسا طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ ملک بحرانوں کی دلدل میں پھنس گیا. مطلب یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہوا, معاشی عدم استحکام ہوا, سماجی عدم استحکام ہوا, اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے ہم کیسے نکلیں گے. اور پھر پی ٹی آئی والوں نے شور مچا دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے, پاکستان کی جو سٹینڈنگ تھی دنیا میں وہ نیچے گر گئی. اور یہ لوگ خوش ہو رہے تھے, ان کا خیال تھا کہ یہ کریں گے تو پھر عمران خان جو ہے اس کو واپس میں بحالت مجبوری اس کو پھر دوبارہ سے تختے وزیر اعظم پہ بٹھایا جائے گا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا, اس نے جو کیا اس وقت, مطلب اس نے جو اقدامات اٹھائے, جس طرح سے اس نے اداروں کو بدنام کیا, دشنام ترازی کی, یہ اس کا رد عمل ہے, اس کا ریاکشن ہے. یہ ہونا ہی تھا. جس طرح سے اس نے بیہیو کیا, وہ کہتے ہیں نا کہ an action has an equal reaction, تو یہی حال ہوا یہاں پہ. اب یہ حال ہے کہ اس وقت ہمیں فخر کرنے کے بجائے ہمیں رونا چاہیے, کیونکہ جو بھی پاکستان میں لنگڑی لولی جس طرح کی بھی جمہوریت تھی, اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, یہ تو فساد ہے, لیکن بہرحال جو بھی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور اب اس وقت تو سارا جو نظام ہے جمہوریت جس کو کہا جاتا ہے, وہ تو اب وینٹیلیٹر پہ ہے. اب اس کو وینٹیلیٹر سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے صبر بھی چاہیے, اس کے لیے حکمت عملی بھی چاہیے, اس کے لیے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی چاہیے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہر کوئی کمپلین تو کرتا ہے, لیکن اس کا حل کوئی نہیں بتاتا میرے خیال میں. اور برابری پارٹی تو ہمیشہ سے کہتی ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہاں پہ اصلی جمہوریت لائی جائے. اور اصلی جمہوریت کا مطلب ہے کہ عام لوگ جو کہ کروڑوں کی تعداد
اتحاد میں ہیں ان کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے، بجائے ان چند خاندانوں کے جو بار بار الیکٹ ہوتے ہیں اور ان کے پورے خاندان کسی نہ کسی طرح سے سیاست میں ہوتے ہیں اور انہوں نے بیسیکلی پاکستان کو اپنے چنگل میں جکڑا ہوا ہے۔ جب تک اس سے نہیں چھٹکارا ملے گا تب تک تو ہم نہیں سمجھتے کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت ایک بڑی نظریاتی پارٹی کی ضرورت ہے جو کروڑوں لوگ جس میں شامل ہوں، جو ان کی نمائندگی کرے، ان کی آواز بنے، ان کو ریپرزینٹ کرے، وہی لوگ اس پارٹی کو اون کریں، وہی لوگ اس پارٹی کو چلائیں، اور ایسی ایک پارٹی، صرف ایک پارٹی پاکستان میں موجود ہے جو کہ برابری پارٹی پاکستان ہے، جس کے چیئرمین جواد احمد ہیں۔ اگر آپ کا تعلق عام لوگوں کے طبقے سے ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کچھ کرنا چاہیے یا آپ کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے، تو پھر آپ کو برابری پارٹی پاکستان سے رابطہ کرنا چاہیے، ہم سے بات چیت کرنی چاہیے، اور پھر اگر آپ کنونس ہوتے ہیں تو پھر آپ اس پارٹی میں شامل ہوں اور پاکستان کے لیے اور اپنے خود کے لیے جدوجہد کریں۔ اس نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تاکہ یہ عام لوگوں کا نظام ہو، عام لوگوں کو ریپرزینٹ کرے اور عام لوگوں کے مسئلے جو ہے وہ حل کر سکے، اور یہ نظام آپ ہی بنا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بنائے گا آپ کے لیے۔